اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیا 11۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے قرض دے۔ قرضاً حسنہ، قرض حسنہ یعنی قرض جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی رضا مطلوب نہ ہو۔ اس سے مراد پاک اور طیب مال ہے جسے خالص اللہ کے لیے اس کی رضا کے مطابق حلال اور طیب مال میں سے نہایت خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اس نے اس انفاق کو قرض کے نام سے معصوم کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے یہ مال اسی کا مال اور یہ بندے اسی کے بندے ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اسے کئی گناہ تک اس کے لیے بڑھا دے، یعنی 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو کئی گنا کرنے کا وعدہ کیا، یہ مال آخرت میں کئی گنا بڑھایا جائے۔ اس روز ہر انسان پر اپنی ضرورت واضح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پاک مال سے صدقہ دیتا ہے، اللہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ رحمان اس صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوں گی، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے، یعنی قیامت کے دن، اور وہ جنت ہے جو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ سورۃ حدید آیا 12۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، تمام لوگ اندھیرے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں بعض کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا اور بعض کا کھجوروں کے درخت کے برابر ہوگا، بعض کا کھڑے انسان کے قد کے برابر۔ سب سے کم نور جس گناہگار مومن کا ہوگا اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا کبھی بجھ جاتا ہے۔ اہل ایمان کا نور ان کے ایمان اور اعمال صالح کا صلہ ہوگا۔ اہل ایمان اس نور میں جنت کا راستہ آسانی سے طے کریں گے۔ یہ خوشخبری فرشتے دیں گے جو جنت میں اس کے استقبال اور خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوں گے۔ قیامت کے دن نور مومنوں کے ایمان کے مطابق ہوں گے۔ نیک اعمال اور دائیں جانب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اہل جنت کو اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک شخص اندھیرے میں روشنی کا کوئی آلہ، مثلاً لالٹین لیمپ یا ٹارچ، عموماً اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ اس کی روشنی سامنے اور دائیں ہاتھ پر خوب پڑتی ہے، مگر بائیں ہاتھ یا پیچھے بھی روشنی پڑتی تو ہے مگر بہت کم۔ یہی حال اس دن ہوگا، آگے روشنی پڑے گی، اس کا تعلق دل سے ہے۔ جس قدر کسی کا دل ایمان کی پختگی اور اس کے نور سے منور ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کے آگے روشنی ہوگی، اور دائیں کی طرف روشنی کا تعلق اس کے اعمال صالح سے ہوگا۔ سورۃ الحدید آیا 13۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سو تحریم، یہ معاملہ پل صراط پر ہوگا اور منافق دیکھیں گے ان کی روشنی بجھ چکی ہے تو حیران و پریشان ہوں گے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ منافق اپنے مومن بھائیوں سے کہیں گے، آپ ٹھہر جاؤ تاکہ ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ روشنی لے کر اندر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ منافق مرد اور عورتیں
پل صراط کے کچھ فاصلے تک مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ ان روشنی میں چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ منافقوں پر اندھیرا مسلط کر دیں گے۔ اس وقت وہ مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے کوئی روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ یہ بات ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہی جائے گی کہ جاؤ اپنی دنیا کی طرف چلے جاؤ جہاں سے تم نور حاصل کر سکتے ہو۔ جب تم شرک اور نافرمانی کے کام چھوڑ کر ایمان اور نیک عمل کرو، پھر وہ لوٹیں تو کچھ نہ پائیں گے، پیچھے لوٹنا ممکن اور محال ہوگا۔ فضوری و بینہم، چنانچہ ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی، بسور، دیوار، ایک ایسی دیوار جس کو عبور نہ کیا جا سکے گا۔ لہو باب باطنہ فیہ الرحمہ، اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی، یعنی مومنوں کے حصے میں، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ باہر کی جانب جہاں منافق ہوں گے وہاں عذاب ہوگا۔ سورۃ الحدید آیہ 14۔ ینادونہم، وہ ان کو آواز دیں گے، منافق اہل ایمان کو پکاریں گے، ان سے نہایت عاجزی کے ساتھ رحم کی درخواست کریں گے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا دنیا میں ایمان اور اطاعت کے کام کرنے میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم اکٹھے نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے؟ جو عمل تم کرتے تھے کیا ہم وہ عمل نہیں کرتے تھے؟ قالوا بلی، وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ مومن جواب دیں گے یہ سچ ہے کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے اور بظاہر ایک جیسے عمل کرتے تھے، مگر تمہارے اعمال ایمان سے، خالص نیتوں سے اور دینداری کی سچی روح سے خالی تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی نفاق نے جو باطنی کفر ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا، تمہاری شہوات اور معاصی نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا، اور تربصتم، اور تم انتظار ہی کرتے رہے، اور تم مسلمانوں کی شکست کے انتظار میں رہے، وارتبتم، اور تم نے شک کیا، اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت بعد الموت سے شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور فضول باتوں نے، تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، جھوٹی تمناؤں نے تمہیں فریب میں ڈالے رکھا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ بڑے دھوکے باز سے مراد شیطان ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے اور اللہ نے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے سے مراد موت کا آنا، مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان قانون نے مہلت کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ سورۃ الحدید آیہ 15۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ منافقوں سے کہا جائے گا آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اگر یہ تم زمین بھر سونا فدیے میں دو۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، یعنی جہنم تمہارا ولی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مولا کا کام متولی یا ذمہ داری ہے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ دینا، اس سے مراد جہنم اب اس بات کی ذمہ دار ہے تمہیں سخت ترین سزا دے۔ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائیں گے، وہ کافروں کی ولی بنے گی، انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گی۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، ایسا ساتھی جو جدا نہ ہو، ہمیشہ کا ساتھی اور رفیق۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔